فی زمانہ کچھ لوگ ولی نہیں ہوتے مگر عوام الناس غلط فہمی کی بنا پر انہیں ولی سمجھ لیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عوام الناس کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے اور اپنی طرف سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خود ساختہ علامات مقرر کرنے کے بجائے علماء حقہ، اہل سنت و جماعت و بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بیان کردہ ارشادات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ عوام الناس کی خود ساختہ بیان کردہ علامات اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے ولی کی علامتیں اپنی طرف سے مقرر کر لی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ جو کرامات دکھائے، مگر یہ غلط ہے، کیونکہ شیطان بہت عجائبات کر کے دکھاتا ہے۔ سنیاسی جوگی یعنی نجومی صدہا کرتب کر لیتے ہیں۔ دجال تو غضب ہی کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا۔ اگر عجائبات پر ولایت کا دار و مدار ہو تو شیطان اور دجال بھی ولی ہونے چاہیے۔ صوفیہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ہوا میں اڑنا ولایت ہو تو شیطان بڑا ولی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ جو تارک دنیا ہو، گھر بار نہ رکھتا ہو۔ اس طرح بعض لوگ کہا کرتے ہیں، وہ ولی ہی کیا جو رکھے پیسہ، مگر یہ بھی دھوکہ ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور غوث الثقلین اور امام اعظم ابو حنیفہ اور مولانا روم بڑے ہی مالدار تھے، کیا یہ ولی نہ تھے؟ یہ تو ولی اللہ ہی نہیں بلکہ ولی گر تھے۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے سنیاسی کفار تارک دنیا ہیں، کیا وہ ولی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کامل وہ ہے جس کے سر پر شریعت ہو، بغلوں میں طریقت ہو، سامنے دنیاوی تعلقات ہوں، ان سب کو سنبھالے ہوئے اور راہ خدا طے کرتا چلا جائے۔ مسجد میں نمازی ہو، میدان میں غازی ہو، کچہری میں قاضی ہو، اور گھر میں پکا دنیا دار یعنی دنیاوی معاملات میں مصروف کار۔ غرض یہ کہ مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے، اور بازار میں جائے تو ملائکہ مدبرات امر یعنی امور دنیاویہ کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کے سے کام کرے۔ بعض بےہودے دعوی ولایت کرتے ہیں، مگر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، اور شیخی مارتے ہیں کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز تو کعبہ میں پڑھے اور روٹی و نذرانے مریض کے گھر سے لے، یہ پورے شیطان ہیں۔ جب تک ہوش و حواس قائم ہے تب تک احکام شرعیہ معاف نہیں ہو سکتے۔ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہو اس کی 4 شرائط ہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ 4 شرطیں رکھتا ہو:
اول سنی صحیح العقیدہ ہو، دوئم علم دین رکھتا ہو، اور سوئم فاسق نہ ہو، اور چہارم اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔